معاشرے میں پھیلے ہوئے خرافات اور غلط فہمیوں کی تردید اور ان کی اصلاح بنام احسن الکلام فی اصلاح العوام۔ فتاوی از قلم حضرت علامہ مولانا مفتی ساحل پرویز اشرفی جامعی، پیشکش ہے اسلامی معلومات AR چینل پر۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کے اس خاص فتاوی ایپیسوڈ میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اس سیزن کی پہلی قسط، پہلا ایپیسوڈ، یعنی بعد تدفین فوراً بھاگ جانا کیسا ہے۔ تو ناظرین کرام، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور اس کا بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ تو چلیے سب سے پہلے آج کا استفتاح ملاحظہ فرمائیے۔ مسئلہ نمبر 1، بعض علاقہ بالخصوص علاقہ گوال پوکھر میں یہ بات خوب پائی جاتی ہے کہ میت کو دفن کرنے کے فوراً بعد بھاگ جاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ مسئلہ نمبر 2، بعض کا خیال ہے کہ جب تک لوگ رہیں گے تب تک منکر نکیر فرشتے نہیں آئیں گے، کیا یہ صحیح ہے؟ مسئلہ نمبر 3، کہیں یہ بھی رواج ہے کہ جب تک سارے لوگ قبر کے پاس سے چلے نہ جاتے ہیں تب تک اذان قبر نہیں دیتے، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ لوگوں کی موجودگی میں اذان قبر نہیں دینی چاہیے، کیا یہ سوچ درست ہے؟ اب آئیے مذکورہ استفتاء میں پوچھے گئے مسائل کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ مسئلہ نمبر 1 کا جواب یہ ہے کہ فوراً نہیں بھاگنا چاہیے، اس لیے کہ دفن کے بعد قبر کے پاس اتنی دیر تک ٹھہرنا مستحب ہے جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے۔ دیر تک میت کے پاس ٹھہرنے سے میت کو انسیت ملتی ہے اور نکیرین کے سوالات کا جواب دینے میں میت کو کوئی خوف و وحشت بھی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، جتنی دیر ٹھہرا رہے اتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت اور میت کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہے، اور یہ بھی دعا کرے کہ میت نکیرین کے سوال کا جواب دینے میں کامیاب اور ثابت قدم رہے۔ حوالہ آپ کے اسکرین پر۔ فائدہ: مستحب یہ ہے کہ دفن کے بعد سورہ بقرہ کا اول اور آخر حصہ پڑھے، یعنی میت کے سرہانے الف لام میم سے ہم المفلحون تک اور پائنتی کی جانب آمن الرسول سے ختم سورت تک پڑھیں، بحوالہ مذکورہ کتب فقہ۔ مسئلہ نمبر 2 کا جواب۔ اب رہ گئی یہ بات کہ لوگوں کے رہنے سے منکر نکیر نہیں آئیں گے، اس کی تردید مذکورہ جواب اول سے ہی واضح ہو جاتی ہے کہ جب کتابوں میں یہ صریحی طور پر لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کے رہنے سے میت کو انس ہوتا ہے اور انہیں نکیرین کے سوال کا جواب دینے میں وحشت نہیں ہوتی، تو اسی سے ثابت ہو گیا کہ لوگوں کی موجودگی نکیرین کے آنے کے لیے مانع نہیں۔ اب رہا مسئلہ نمبر 3 کا جواب، یعنی 40 قدم چلنے والی بات، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی بے بنیاد اور بے اصل بات ہے جس کا شرع میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ 40 قدم ٹھہرے رہنے کی تخصیص بیکار اور بے فائدہ ہے۔ بہتر یہی ہے کہ بعد تدفین لوگوں کی موجودگی ہی میں اذان دے دی جائے کہ اس میں 2 بنیادی فائدہ ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اذان میں قبر کے سوالات کے جوابات اشارتاً موجود ہیں، لہٰذا اس سے میت کو جواب دینے میں سہولت ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اذان سے شیطان جو میت کو قبر میں آ کر اسے جواب دینے سے بھٹکاتا ہے، بہکاتا ہے، وہ بھی دور بھاگ جائے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے اذا اذن المؤذن فادبر الشیطان وله یعنی جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ تو اب جب لوگوں کی موجودگی میں اذان دی جائے گی
تو میت بے خوف و بے خطر ہو کر اذان کی مدد سے سوالات قبر کے جوابات دینے میں بآسانی کامیاب ہو جائے گی۔ لہٰذا بعد تدفین لوگوں کی موجودگی میں ہی اذان دے دی جائے، یہی بہتر ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔